کبھی سوچا ہے کہ جب ہر نظر آپ پر ہو تو زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج ہم ایوانکا ٹرمپ کے اس ذاتی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے مسلسل عوامی جانچ پڑتال کی زد میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بنایا۔ یہ ساری باتیں ان کے ایک حالیہ بہت گہرے انٹرویو سے لی گئی ہیں۔ یہ بات جو انٹرویو لینے والے نے کہی وہ اصل میں پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو ایک بالکل الگ قسم کے خوردبین کے نیچے گزری، اور اسی زندگی نے انہیں مشکلات سے نمٹنے کے لیے کچھ خاص طریقے اپنانے پر مجبور کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بچپن سے۔ زندگی کا پہلا بڑا چیلنج بہت جلد سامنے آ گیا۔ صرف 9 سال کی عمر میں ان کے والدین کی طلاق، جو بہت زیادہ عوامی توجہ کا مرکز بنی، ان کے لیے بیرونی دنیا سے نمٹنے کا پہلا اور سب سے سخت سبق ثابت ہوئی۔ ذرا سوچیں، ایک 9 سال کی بچی اور اسکول کے باہر رپورٹرز کا ہجوم جو ان کے والد کے بارے میں چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہوں۔ یہ ایوانکا کی حقیقت تھی، ایک ایسا تجربہ جسے انہوں نے خود ناگوار یا غیر آرام دہ کہا، اور اس نے ہمیشہ کے لیے اعتماد پر ان کے نظریے کو بدل دیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے گرد عدم اعتماد کی ایک دیوار کھڑی کر لی۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ اس وقت اس چھوٹی بچی کے لیے اس سخت دنیا میں خود کو بچانے کا شاید یہی ایک طریقہ تھا۔ اچھا، تو بچپن کے بعد جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں آئیں تو ایک بالکل نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ یہ صرف میڈیا کی توجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خاص تاثر تھا جو مشہور والدین کی اولاد ہونے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی توقعات کے سامنے جھکنے کے بجائے ایوانکا نے ایک جوابی حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے سوچ کو اپنی طاقت بنا لیا کہ لوگ انہیں کمتر سمجھیں گے۔ اگر لوگ یہ سوچ کر تیاری کے بغیر آئیں گے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہیں تو جیت ہمیشہ ان کی ہوگی۔ اور یہ بات ان کی پوری سوچ کو ایک جملے میں بتا دیتی ہے۔ انہوں نے ایک ممکنہ منفی چیز کو بزنس اور مذاکرات میں ایک زبردست اسٹریٹجک فائدے میں بدل دیا۔ لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب دباؤ اور جانچ پڑتال ایک بالکل نئے لیول پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو دباؤ کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اسے ایک طوفان کے مرکز میں رقص کرنے کے مترادف قرار دیا۔ $800 ملین، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذاتی طور پر کتنا کچھ داؤں پر لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک پوری زندگی کو بدل دینے والا قدم تھا۔ اور ان کے والد کی یہ وارننگ بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ اس ماحول میں یہ جانتے ہوئے داخل ہوئیں کہ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک نئی، زیادہ مضبوط سوچ کی ضرورت تھی۔ تو اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے خاص ذہنی ٹول کٹ تیار کی، جس میں انہوں نے کافی حد تک قدیم سٹوئک فلسفیوں کی تعلیمات سے مدد لی۔ یہ ان کی سوچ کا مرکزی نقطہ بن گیا، یعنی اس قابلیت کو پیدا کرنا کہ تعمیری تنقید اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی باتوں میں فرق کیا جا سکے۔ بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ سٹوئک بادشاہ مارکس اوریلیس کا یہ قول ان کے اس یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ منفی باتوں میں الجھنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، یعنی منفی سوچ کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے دینا ان کے مطابق روح کے لیے بہت مہنگا سودا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہر طرف سے بیرونی دباؤ ہو تو اپنی ذات کی مضبوط پہچان رکھنا صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ ایک بنیادی دفاعی حکمت عملی ہے۔ اچھا، اپنے اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے ایوانکا ایک بہت دلچسپ مثال استعمال کرتی ہیں جو تنازعات سے براہ راست الجھنے کی بجائے ان سے اوپر اٹھنے کے بارے میں ہے۔ اور یہ ان کے نقطۂ نظر کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے، یعنی فضول کی لڑائیوں میں اپنی طاقت ضائع نہ کرو، اس کے بجائے اپنی پرواز اونچی کر لو، اپنے اصولوں پر کام کرو اور منفی چیزیں خود بخود پیچھے رہ جائیں گی۔ تو ان تمام تجربات اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی حکمت عملیوں کے بعد آخرکار ایک واضح فیصلہ کیا گیا۔ سیاسی دنیا سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی ترجیحات کو اثر نو ترتیب دینے کا فیصلہ۔ یہاں ان کی سوچ میں ایک بہت واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ محتاط بچی اب ایک ایسی بالغ خاتون بن چکی ہے جو سمجھتی ہے کہ تعلقات کے لیے اعتماد ضروری ہے، بھلے ہی اس میں کبھی کبھی دھوکہ کھانے کا خطرہ ہو۔ تو یہ فیصلہ خاندان، ذاتی سکون اور اس بات پر گہرے غور و فکر کے بعد کیا گیا کہ وہ کہاں سب سے زیادہ مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ بالآخر ان کے سفر کی یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو آج کی شور بھری زندگی گزارنے والے ہر شخص کے لیے اہم ہے۔